السلام علیکم، میں ہوں مریم خان. میرے ساتھ موجود ہیں مبشر لقمان صاحب. السلام علیکم سر. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں. آج تو بڑی خبریں آئی ہوئی آپ کے پاس. جی، اور ساری بہت اہم خبریں ہیں. سب سے پہلے جو مطیع اللہ صحافی ہیں وہ نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر لیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود بھی صحافی ہیں. پتہ نہیں، اب کل مطیع اللہ کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی تھی، اور جو ہے ان کے ناقدین جو ہیں وہ اور باتیں کر رہے ہیں، جو ان کے حامی ہیں وہ اور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ ان کو اگر کوئی ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے لوگوں کی تو کیوں اٹھائے گا کوئی. لیٹس ہوپ ہی از ویل اینڈ لیٹس وش ہم ویل اینڈ لیٹس ہوپ کہ وہ جلدی آ جائیں اپنے گھر والوں کے پاس. سر اس کے بعد ہندوستان اور چین کے بارے میں ہمارے پاس نیوز ہے کہ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلا فلیش پوائنٹ جو ہے وہ کشمیر ہو سکتا ہے ہندوستان اور چین کے درمیان. یہ امریکی ماہرین نے تو آج کہا ہے نا، ہم 3 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ 5 مہینے سے یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ عمران خان نے تو تقریباً کوئی 8 مہینے پہلے یہ بات کی تھی جب کشمیر میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنے آئین کے آرٹیکلز میں تبدیلیاں کی تھیں انڈیا نے، کہ کشمیر جو ہے فلیش پوائنٹ ہے بٹوین نیوکلیئر کنٹریز. اور کشمیر میں آپ دیکھیں نا 4 سٹیک ہولڈر ہیں، ایک نہیں ہے. ایک پاکستان ہے، ایک ہندوستان ہے، ایک کشمیری عوام ہے، اور چوتھا چائنا ہے، اور 3 ان میں سے نیوکلیئر پاور ہیں. تو فلیش پوائنٹ تو ہے نا. تو امریکہ کو سوچنا چاہیے، اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت پہ ان کو بھی موو کرنی چاہیے، بولنا چاہیے. صرف ہر جگہ تو اپنے کمرشل انٹرسٹ کے لیے چپ نہیں رہنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. چین نے گزشتہ میٹنگ میں بھارت کو صاف کہا ہے کہ گلوان ویلی جو ہے اس پر اپنا کلیم دیا ہے. تو اب بھارت شور مچا رہا ہے کہ پہلے تو 1962 تک انہوں نے کلیم نہیں کیا تھا اور اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ بھارت کو پتہ ہونا چاہیے کہ چودھریوں کے گھر میں نا مظاہرے ڈسکس نہیں ہوتے، مظاہروں کے گھر میں چودھری ڈسکس ہوتے ہیں. بھارت کی حیثیت مظاہرے سے زیادہ نہیں ہے. اور جو چائنا نے کہہ دیا کہ یہ لینڈ ہمارا ہے تو ان کو وہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ لے لیں گے. ابھی ان کو یاد ہونا چاہیے کس طرح انہوں نے اٹھا کے ان کے فوجیوں کو پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا تھا، اور ان کو یعنی وہ دوائیاں تک نہیں دے سکے تو اس طرح بیچارے تڑپ تڑپ کے مر گئے. تو جو چائنا کہہ رہا ہے وہی ہوگا. انڈیا رو لے دھو لے جو مرضی کر لے، ستی چڑھ جائے ستی ہو جائے مودی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو چاہیے گائے موتر پڑے پئیں جا کے، اس سے شاید کو اپنا ان کو طاقت آئے ان میں جس میں یہ بلیو کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خواجہ برادران کا جو نیب کیس ہے وہ ہیومن رائٹ کا ڈسگریس کا ورسٹ ایگزامپل ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جو ہیں ان سے ہمارے سیاسی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ وکٹمائزیشن نہ ہو. اور اگر کوئی ان کے اوپر الزام ہے تو وہ جائز طریقے سے ثبوتوں کے ساتھ پروف ہو، ریفرنس فائل ہو، اور پھر اس کے تحت سزا دی جائے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اٹھا کے کو اندر بند کر دے. اب وہ پروف کر نہیں سک رہا لیکن آپ بند ہیں، آپ کے گھر والے تکلیف میں، آپ کے چاہنے والے تکلیف میں، آپ کے کام بند، آپ لوگوں سے پیسے مانگ کے، کیونکہ اکاؤنٹس فروزن، سب کچھ فروزن، آپ اس طرح سے چلا رہے ہو. یہ کوئی عزت دار آدمی کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں. اور الزام لگا کر اٹھانا جو ہے یہ غلط ایک یہاں پہ روایت ہے. آپ کو الزام پہلے ثابت کرنا چاہیے پھر اٹھانا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق نے ایک بہت بڑی قیمت پے کی ہے. سپریم کورٹ سے میں کیسے ڈس ایگری کر سکتا ہوں؟ بالکل صحیح ہے. سعودی عرب نے جو ہے اعلان کر دیا کہ 30 جولائی کو حج ہوگا اور 31 کو عید ہوگی. اور پاکستان میں جو ہے آج کی تاریخ دی گئی ہے کہ چاند نظر آئے گا. اور لیکن مفتی عبدالقوی کہہ رہے ہیں کہ 22 جولائی کو چاند نظر آئے گا اور عید جو ہے 1 اگست کو ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ 12 مہینے میں سے نا 11 مہینے اس ملک میں کوئی پھڈا نہیں ہوتا چاند کا، اور 1 مہینے میں 2 دفعہ ہو جاتا ہے. کمال کا ویسے ملک اور کمال کی قوم ہے، اور ان کو صبر نہیں آنا. سائنٹیفک طریقوں سے چاند دیکھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اگلے 100 سال کا فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. اور اگر مون سائٹنگ کو ہی رکھنا ہے تو پھر قیاس سرائیاں بند کر دیں، اور جب سائٹ ہو تو تبھی بتائیں. اور پھر ہر علاقے کو اجازت ہونی چاہیے کہ لاہور میں نظر نہیں آیا تو لاہور والے عید نہ کریں، کراچی میں آ گیا تو وہ کر لیں، پھر یہ برداشت کریں. دیکھیں، مون سائٹنگ کے اپنے ایشوز ہیں، سائنٹیفک کیلنڈرز کے اپنی ایڈوانٹیجز ہیں. اور اب یہ ڈیبیٹس ختم ہونی چاہیے. 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے 20 سال ہو گئے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک وہ چاند کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، جبکہ اب یو اے ای کا مشن جو ہے مریخ بھی جا چکا ہے. بالکل. اور بائی دا وے میں نے یہ مینشن کرنا تھا کہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے آفیشلی، فارن آفس نے
یا ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نے یو اے ای کو کانگریچولیٹ نہیں کیا. اور جبکہ آپ انڈیا کو دیکھیں تو وہ کتنا زیادہ ان کو میسیجز دے رہے ہیں اور ان کو اٹھا رہے ہیں, ان کا میڈیا ان کو اٹھا رہا ہے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کوئی اڈا لگایا ہوا ہے. یو اے ای میں بڑی ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے وہ ہمسایہ ملک ہیں, ہمارے برادر ملک ہیں, اور ایک اچیومنٹ ہے ایک مسلمان ملک کی اگر وہ یہ کرتے ہیں. بالکل. اٹ کی ناٹ بی انڈرمائنڈ, اور اس کو ہمیں کانگریچولیٹ کرنا چاہیے, اور ہماری وزارت خارجہ کو اور پرائم منسٹر کو سب کو کرنا چاہیے کانگریچولیٹ. سر, اسلام آباد کے رہائشی علاقوں میں جو مویشی منڈیاں ہیں اور جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں تو پھر اشتہاد کرا کے قربانی پہ بھی پابندی لگا ہی دینا ایک دفعہ, کیونکہ یہ قربانی ہم تو بتا رہے ہیں لوگوں کو, یہ سنت ابراہیم ہے, یہ فرض نہیں ہے ہر ایک کے اوپر. جس طرح ہم نے بیچاروں نے سب نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے, فرض اس کے اوپر ہے قربانی جو حج کر رہا ہے, اور جو حج نہیں کر رہا وہ بیسیکلی سنت ابراہیم کو پورا کر رہا ہے. سنت کا مطلب سنت ہے, وہ فرض نہیں ہے. اور آپ سمجھیں کہ یہ صدقہ کہہ لیں, اس کو سنت کہہ لیں, جو ہے تو سنت نا بیسیکلی, تو اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے. اور ایک سال اگر قربانی نہیں ہوتی تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن ہمیں اس کو کووڈ-19 کو بچانا ہے, اور اس کی مویشی منڈیاں جو ہیں اس سے جو پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں پوٹینشلی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. کل بھی اب 41 اموات ہوئی ہیں کووڈ-19 سے, وہ ابھی کم لگ رہی ہیں بہت, لیکن زیرو ہونی چاہیے نا, ہمیں ختم کرنا چاہیے نا اب کووڈ کو, اور آگے نکلنا چاہیے. انشاءاللہ امید کر سکتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کی کورونا ویکسین جو ہے اس کے نتائج بہت اچھے آ رہے ہیں اور وہ جلد آنے کی اس کی امید ہے, لیکن جبکہ روس نے بھی کہا ہے کہ وہ اس سال جو ہے ویکسین نکال لے گی, اور اپنے غیر ملکی پارٹنرز کے ساتھ 20 کروڑ ڈوزز بنانے کا اس نے وعدہ کیا ہے. تو کون لگ رہا ہے آپ کو پہلے پتہ نہیں کون پہلے کرتا ہے, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے نا اس کی کوئی پینسلین کی طرح کی تو ویکسین بڑا مشکل ہے. پینسلین واز اے ونڈر ڈرگ, لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا کتنی ونڈر ڈرگز اور آئی ہیں. ابھی کئی ایسے فلوز ہیں جیسے سارس ہے, جیسے ایبولا ہے, اور ہیں, ان کے تو ابھی تک کوئی ویکسین نہیں آئی. HIV کا کوئی ویکسین نہیں آیا, حالانکہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے. میرا خیال ہے 22-23 سال کا تھا جب پہلی باری HIV اور ایڈز جو تھا وہ سامنے آنا شروع ہوا تھا, تو ابھی تک اس کا کوئی ویکسین نہیں آیا. سو یہ ویکسین آنے میں, اس کے کلیمز ہونے میں اور اس کی افادیت ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور یوزولی ہم نے دیکھا ہے جو میڈیکل سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ویکسین 3rd جنریشن جو ہے وہ آ کے کارآمد ہوتی ہے. 1st جنریشن ویکسین جو ہے نا وہ ایک وائڈ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, تو جب وہ 3rd جنریشن تک آئیں گے اور وہ کارآمد ہوگی, اور پھر وہ کتنے میں دستیاب ہوتی ہے غریب ممالک کو, یعنی پاکستان میں اگر 22 کروڑ لوگ ہیں تو کیسے وہ 2000 روپے کی ویکسین جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ اس کی دوائیاں بن جائیں, جیسے کف سرپ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیور ہونا ایزیلی اویلیبل ہو اور وہ سستی بھی ہو لوگوں کے لیے, ورنہ ہر حکومت کے اوپر بڑا پوٹینشلی ایک مسئلہ بن جائے گا کہ کتنے کی صرف ویکسین امپورٹ کرنے پہ لگا دے, پریشر بھی آ جائے گا. تو اچھا ہے نا اگر زیادہ ملک بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی پرائس ریڈیوس ہوگی مارکیٹ کمپٹیشن میں. بالکل صحیح ہے. PTA نے جو ہے PUBG کے بعد اب بیگو لائیو ایک ایپ ہے اور ٹک ٹاک کو بھی وارننگ دے دی ہے بین کرنے کے لیے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایپس جو ہیں بہت زیادہ پاکستان میں ہٹ بھی ہیں اور اب جو ہے آہستہ آہستہ بین ہو رہی ہے؟ PTA کے جو DG ہے نا یا چیئرمین ہے, میرا خیال ہے ان کو کھیلنی نہیں آتی کوئی گیم, یا ان کو پتہ نہیں ہے یہ ایپس کیا کر سکتی کیا نہیں کر سکتی. اس وقت ہم ہر چیز کو بند کرنے پہ لگ جاتے ہیں, ہم اس چیز کو سیف نہیں کر سکتے, ہم اس کو بہتر نہیں کر سکتے. PTA نے خود تو آج تک کوئی ایپ بنائی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ان کی اپنی بھی ایپ ہے کہ نہیں اپنے ادارے کے بارے میں, مجھے نہیں پتا. دوسروں کو بند کرنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, جبکہ آپ کی یوتھ جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہے. اس کو اگر آپ صحیح طرح چینلائز کرتی ہیں تو یوتھ کو بڑی اچھی طرح آپ ایجوکیٹ بھی کر سکتی ہیں, میسیجز بھی دے سکتے ہیں. گیمنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں کوئی ایشوز اتنے نہیں ہونے چاہیے. میں نے خود PUBG کے خلاف تو بولا ہے, لیکن میرے اپنے بچے مجھے کہتے ہیں کہ غلط بولا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کھیلی ہے PUBG اور ہم 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھیلتے. اب جو سوسائڈز ہوئی ہیں وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں ان بچوں کی, ان کے پہلے سے پرابلمس چل رہے تھے, ایگزام میں فیلیئرس تھے, واٹ ایور. اس میں یہ بھی ایک رائے دی جاتی ہے کہ سوسائڈس تو اور ریشوز بھی ہوتی ہیں, لوگ پریشر, پڑھائی کے پریشر سے بھی بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں, تو پڑھائی تو بین نہیں کر سکتے. ویسے اگر میں ہوتا آج کل کے زمانے کا اسٹوڈنٹ تو میں تو
بھاگ جاتا کہیں پڑھائی سے. یہ جس طرح کی بے تکی پڑھائی ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور لوڈر کے حساب سے ہم نے ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ کتنے کلو وزن اٹھا لیں وہ کتابوں کا. لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایپس بین ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ایپس تو اور آتی رہیں گی. آپ ان کو یوز کریں, ان کو اپنے لیے سیف کریں. آپ کیسے وہ کرتے ہیں وہ لائے عمل تیار کریں. بین کرنا از ناٹ اے سولوشن. اور اگر ہم بین کرتے ہیں, ان میں کئی تو چائنیز ایپس ہیں, تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جو نریندر مودی نے کیا, یا ہم امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو یار اگر امریکہ کے کہنے بھی کر رہے ہیں تو پہلے کچھ لے تو لینا, قرض ہی معاف کرا لیں اپنے کم از کم. ہم کیوں اپنے ایک دوسرے دوست کی ایپس جو ہیں اس کو بند کریں. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے 196 دہشت گردوں کی رہائی کا حکم جو ہے وہ معطل کر دیا آج. اس کے بارے میں اللہ کرے کہ یہ ختم کر دے بالکل اور ان کو پھانسی ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا, ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے نا وہ کمزور ہے. کہ دہشت گرد کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ آپ فرض کریں آپ کو کہا جائے کہ آپ نے دیکھا تھا اس کو قتل کرتے ہوئے, اب وہ القاعدہ کا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے, اس کے پیچھے ہاری واری آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کے گھر میں تھریٹس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, آپ کیسے گواہیاں دیں گی؟ تو یہ لا آف ایویڈنس جب تک ری وزٹ نہیں ہوتا نا, ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ سال پہلے 3000 قریب دہشت گرد پکڑے گئے تھے, ان میں سے 2200 تو عدالتوں کے ذریعے چھٹ گئے, ایسے چھٹ گئے کہ ان کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی تھی. تو اب یہ عدالتوں کو ذرا ایک سٹینڈ لینا پڑے گا, اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو لا آف دا لینڈ جو ہے, یہ شہادت کا جو قانون ہے, اس کو اب ری وزٹ کرنا پڑے گا, تاکہ ہم دہشت گردوں کے لیے الگ عدالتیں بنائیں, ان کے قوانین میں ترامیم ہو, اور ان کے لیے گواہی جو ہے وہ انانیمسلی دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بھی دی جا سکے یا دوسری جگہ پہ دی جا سکے, تاکہ وٹنس پروٹیکشن بھی ہو اس میں. تو وہ جب تک نہیں ہوتی دہشت گرد نکلتے رہیں گے. تو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس سزا کو, اس ریلیف کو معطل کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے صدر ٹرمپ کا ایک سروے ہوا ہے امریکہ میں, جس سے پتہ چلا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور 51% جو ووٹرز ہیں وہ جو بائیڈن کے حق میں ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں نہیں مانتا اس کو. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے سرویز ہیں نا, اب یہ ہفتے میں 2 دفعہ ہوں گے, اور یہ آسیلیٹ ہوں گے. نومبر تک آپ دیکھیے گا یہ سرویز کچھ دے رہے ہوں گے. اصل سروے ہوگا جو پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوگی دونوں کے درمیان, اس کے آؤٹ کم کے اوپر, اس کے رزلٹ کے اوپر جو سروے ہوگا نا وہ پہلا ہوگا. اس کے بعد پتہ چلے گا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کس کروٹ جا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں. ابھی تو الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے, اور بائیڈن کو نامنیٹ ہونا ہے. ابھی ان کو ڈیموکریٹک پارٹی نے آفیشلی, مجھے نہیں پتا نامنیٹ کر دیا کہ نہیں کیا. کر دیا جو بائیڈن کو کر دیا. تو ابھی اٹس اے بٹ ارلی. لیکن ابھی انہوں نے اپنے نائب صدر کی سیٹ کے لیے کرنا ہے سلیکٹ, وہ اگست میں کریں گے اناؤنس. اب وہ دیکھیں نا, ابھی تو وہ ان کی اپنی ورکنگ ہی پوری نہیں ہے. بالکل. جب ان کی ورکنگ ہی پوری نہیں ہے, 51% پہ اگر یہاں پہ ان کو مل رہی ہے, اور نائب صدر اگر لوگوں کی مرضی کا ہے تو 75% ہو جائے گی اگست میں. نومبر میں الیکشن ہونا ہے, اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے. یہ سرویز ہوں گی ابھی, اور مطلب ابھی ٹائم ہے. آئی تھنک بہت ٹائم ہے. آئی تھنک اٹس ٹو پریمیچور ٹو سے کہ بائیڈن 51% پہ, بائیڈن 41 پہ بھی ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہی شوڈ ہیو بین ایکسٹریملی ہیپی. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.